ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، انسانی زندگی میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس دنیا میں انسانی زندگی میں ہر طرح کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں. انسان کبھی بہت خوش و خرم ہوتا ہے تو کبھی انسان کسی مصیبت اور پریشانی سے دوچار ہوتا ہے. کبھی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی انسان پر کوئی حادثہ، کوئی آفت، کوئی مصیبت آ جاتی ہے. اسی طریقے سے انسانی زندگی میں جہاں ایک طرف پریشانیاں، مصیبتیں اور مسائل ہوتے ہیں تو وہیں زندگی کے بعض شعبوں میں، زندگی کے بعض حالتوں میں انسان کو خوشیاں بھی لاحق ہوتی ہے. انسان خوش و خرم بھی رہتا ہے. مثلاً ایک آدمی اپنی گھریلو زندگی میں بہت پرسکون ہے، گھر میں کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی الجھن نہیں ہے، تو اس کی گھریلو زندگی، اس کی گھریلو معاملات اس کی خواہش کے مطابق بہت خوش و خرم، بہت خوشحالی کے ساتھ گزر رہے ہیں. لیکن اس کے کاروباری معاملات ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ دکاندار ہے تو اس کی دکان پر اس کا صحیح طرح سے کاروبار نہیں ہو رہا ہے. اگر وہ مزدور ہے تو اس کی ٹھیک طرح سے مزدوری نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ دونوں جگہ اس کے معاملات ٹھیک ہیں کہ گھریلو زندگی بھی بہت پرسکون ہے، کاروباری معاملات بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر انسان ایک تیسری مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. وہ کیا؟ انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. انسان کسی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. وہ بیماری بعض مرتبہ دائمی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ وقتی ہوتی ہے. یعنی کچھ دنوں کے لیے بیمار ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بیماری ہے تو آدمی اپنی بیماری میں پریشان ہے. اس طرح کے حالات میں ایک مسلمان شریعت کی تعلیمات کو کس نظر سے دیکھے، ایک مسلمان کس طرح سے اس طرح کے حالات کا سامنا کرے، اس طرح کے حالات میں اسلام کی تعلیمات اور احکامات ہم سے کیا کہتی ہیں، وہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم خوشی میں اور غمی میں دونوں حالتوں میں وہ کردار ادا کرنے والے بنیں جو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے، اور وہ کردار ادا کرنے والے بنیں جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہو. وہ کردار ادا کرے جو ہمارے لیے اس دنیا میں مزید خوشی، راحت اور سکون کا ذریعہ ہو، اور آخرت میں یہی کردار ہمارے لیے نجات کا بھی ذریعہ ہو. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانفال کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سچے پکے مومنین کی 5 صفات کا تذکرہ کیا ہے. کون سے لوگ ہیں
جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں تو قرآن کریم کی ان آیتوں کی روشنی میں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا پکا مومن کہلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ حقیقت میں مومنین تو وہی لوگ ہیں، مومن وہی لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا بیان، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، اللہ رب العالمین کے اختیارات کا بیان، اللہ تعالیٰ کے تصرفات کا بیان، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کی کبریائی کا جب بیان ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قدر عظیم الشان ہے، اس قدر عظمتوں والا ہے، اس قدر و قدرتوں والا ہے، تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سنتا ہے، ایک مومن جب اللہ رب العالمین کی عظمت کو سنتا ہے تو اس کا دل لرز اٹھتا ہے۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور سچے پکے مومن وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی آیات تلاوت کی گئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے اور عمل صالح کرنے والے بندوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو ایسے اجر سے نوازے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تو جب ایک مسلمان، ایک مومن اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کو سنتا ہے تو اس کے اندر نیکی کا شوق بڑھتا ہے، وہ مزید اللہ تعالیٰ کی رضا کا خواہش مند ہوتا ہے، وہ گناہوں سے دور رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو میں بھی نیک عمل کروں گا تاکہ مجھے بھی جنت ملے۔ تو یہ ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنی۔ تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے تمام تر معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان کو بیماری آئے تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ شفا اللہ تعالیٰ دے گا، کوئی مصیبت آئی تو وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اس مصیبت کا ٹالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر ان کی روزی تنگ ہو جائے، وہ معاشی طور پر پریشان ہو جائے تو ایک مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، روزی کا بندوبست اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ ایک مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آ جائے تو ایک مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ مجھے اس مصیبت اور مشکل سے نکالنے والا میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے۔ تو مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی عظمتوں کا ذکر ہوا تو ان کے دل کانپ اٹھے، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی گئی تو ان کا ایمان میں اضافہ ہو گیا اور وہ اپنے ہر طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور پھر مزید یہ تینوں صفت باطنی صفت ہے، یعنی یہ نظر نہیں آتی، دکھنے والی صفت نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے کہ ایمان میں اضافہ دل میں ہوتا ہے۔ آدمی بھروسہ رکھتا ہے تو دل میں بھروسہ رکھتا ہے، آدمی کا دل کانپتا ہے تو یہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد دو ظاہری صفت کا تذکرہ کیا، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ سچے پکے مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور سچے پکے مومن وہ ہے کہ ہم نے ان کو جو بھی رزق دیا ہے، ان کو جو بھی دولت دی ہے، جتنا بھی مال دیا ہے، جیسی بھی روزی روٹی کا بندوبست کیا ہے، جو بھی کاروبار ہے تو وہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان پانچوں صفت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے پھر ایک مرتبہ تاکید کی کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں، یہی لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک واقعی مومن ہیں، حقیقت میں مومن کہلانے کے لائق یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ پانچ صفات پائی جاتی ہے۔ یہ آیتیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا پیغام سناتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ ہر آدمی اپنے باطن کو، اپنے اندرون کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ ظاہر میں تو دوسرے لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اندر سے اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے کہ کیا واقعی میں وہ سچا پکا مومن ہے یا نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا
کہ یا عبداللہ، کہ اے عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، تو ان کی کنیت سے ان کو مخاطب کیا کہ انت مؤمن، کیا تم مومن ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہ اگر تمہارا سوال اس اعتبار سے، سوال کرنے والے سے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا سوال اس اعتبار سے ہے، تم پوچھنا یہ چاہتے ہو کہ میں مومن ہوں اس اعتبار سے کہ میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں، تو تب تو میں مومن ہوں، اس لیے کہ میرا ان تمام چیزوں پر ایمان ہے، ایمان کے جتنے ارکان ہیں ان تمام چیزوں پر میں دل سے ایمان لایا ہوں اور دل سے یقین رکھتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن اگر تمہارا سوال اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی کہ سچے پکے مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ ہر معاملے میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ اگر تمہارا سوال اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ اپنا کس قدر باریک بینی سے جائزہ لیا انہوں نے، اپنا کس قدر باریک بینی سے محاسبہ کیا۔ تابعی ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، ایک خیر اور بھلائی والے زمانے میں ہے، اور پھر وہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تو ایسی ایسی صفت بیان فرمائی، مجھے نہیں لگتا کہ میرے اندر یہ صفات موجود ہے۔ تو یہ آیات ہمیں اپنا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینے کا سبق سناتی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سچے پکے مومنوں کی ان صفات کا تذکرہ کیا ان آیتوں میں۔ اب تم ان آیتوں کی روشنی میں، ان آیتوں کے آئینے میں اپنے باطن کا جائزہ لو، اپنے اندرون کو دیکھو کہ کیا تم سچے پکے مومن ہو یا نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان تین صفات میں جو باطن سے تعلق رکھتی ہے، آخری صفت کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل ایک ایمان کی لازمی صفت ہے، ایک مومن کی لازمی صفت ہے، بہت بڑی پہچان ہے کہ ایک مومن ہر معاملے میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ توکل کہتے ہیں کہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ کیسے؟ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے۔ یعنی ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب وہ دنیاوی اعتبار سے ایک سبب کو اختیار کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ دوا، علاج، طبیب کے پاس جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، اپنی بیماری بتانا اور دوا کو لینا، یہ ایک سبب کا اختیار کرنا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد وہ اس دوا کو کھاتا ہے، وقت پر دوا کو کھاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس دوا کے ذریعے سے شفا دے گا۔ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے ہوئے، اللہ سے بدگمان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہے، اللہ رب العالمین سے کسی طرح کا کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، تو یہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک مومن کی ایک بڑی لازمی صفت کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مومن ہو تو تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ ایک مومن اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے، اور یہ بھروسہ، یہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر ہم یہ توکل کسی اور پر رکھتے ہیں، یہ بھروسہ کسی اور پر رکھتے ہیں، تو پھر بعض حالتوں میں یہ ناجائز ہوگا اور بعض حالتوں میں جائز ہوگا اور بعض حالتوں میں یہ شرک تک پہنچانے والا ہوگا۔ اگر آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آدمی ہر طرح کے معاملے میں پیسے پر بھروسہ رکھتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آدمی کے بڑے بڑے سیاست دانوں سے تعلقات ہیں، کمشنر سے تعلقات ہیں، عہدے اور منصب والوں سے اس کے تعلقات ہیں، تو وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرا فلاں جگہ پہچان ہے، فلاں سے میرے تعلقات ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو کسی کا کچھ کر سکے۔
بعض حالتوں میں آدمی روپیے پیسے پر بھروسہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، اچانک پیسہ ختم ہو گیا، جس پر بھروسہ تھا وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی۔ تعلقات پر بھروسہ تھا تو تعلقات خراب ہو گئے۔ ایک آدمی کمشنر پر بھروسہ رکھے ہوئے ہے اور جبکہ کمشنر کلیکٹر پر بھروسہ رکھے ہوئے، یعنی ہم ایسی چیزوں پر بھروسہ رکھتے ہیں جو اپنے آپ میں انتہائی کمزور ہیں، جو بے حیثیت ہے، بے وقت ہیں، جن کا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارا کیا کچھ کر سکیں گے۔ لہذا ایک مومن اپنے زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ اسی لیے شرط کے ساتھ کہا اگر تم سچے پکے مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ اور پھر اس کے بعد مشرکین سے خطاب کیا، ان کو نصیحت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ کو بھی اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے۔ فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، 24ویں پارے میں فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے کہیے، ان کو تھوڑا سمجھائیے، ان کو نصیحت کیجئے کہ افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے ان لوگوں کے بارے میں، ان معبودان کے بارے میں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکین سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا هل ہن کاشفات بضرہ، کیا یہ معبودان باطلہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، تو مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے معبودان باطلہ اس تکلیف کو، اس نقصان کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، یا پھر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے نوازنا چاہتا ہے، مجھے کوئی نعمت دینا چاہتا ہے، مجھے کوئی انعام دینا چاہتا ہے، تو کیا اس نعمت کو یہ معبودان روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہے روک لے تو رک جاتا ہے، کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ اسی لیے نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا اعلان کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور جس چیز کو تو عطا کر دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ توکل کی مثالیں ہیں، یہ توکل کا سبق ہے جو فرض نماز کے بعد ایک مومن کو پڑھایا جا رہا ہے، ایک مومن کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن روزانہ دن میں 5 مرتبہ یہ اعلان کر کے اپنے توکل کی تجدید کرے، اپنے توکل کو رینیو کرے، اپنے توکل کو اپڈیٹ کرے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ پیسوں پر بھروسہ نہیں رکھتا، وہ تعلقات اور عہدے اور منصب والوں پر بھروسہ نہیں رکھتا، وہ رشتہ داروں اور دوستوں پر بھروسہ نہیں رکھتا، وہ بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قل حسبی اللہ، آپ کہیے کہ میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، میرے لیے اللہ کافی ہے، میں کسی تکلیف میں آ جاؤں تو اللہ ہی اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی میری بیماری کو دور کرنے والا ہے، میری مشکلات کا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن بھی اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ میں بھی اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا رہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جو لوگ اولیاء اللہ کو مشکلات کا دور کرنے والا، بیماری سے شفا دینے والا، مشکلات کو حل کرنے والا، مصیبتوں سے نجات دینے والا سمجھتے ہیں، وہ غیر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جن اولیاء اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، جن اولیاء اللہ پر بھروسہ رکھا جا رہا ہے، وہ تو خود اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے، آج اس دنیا سے چلے گئے تو وہ اولیاء، وہ مزار والے، وہ قبر والے جن کے سامنے لوگ بھروسے اور امید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، امید اور بھروسے کے ساتھ جھکتے ہیں، وہ تو خود وہ قبر والا خود آپ کی دعا کا محتاج ہے،
وہ قبر والا خود آپ کی دعا کا محتاج ہے کہ آپ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے نام سے صدقہ و خیرات کریں، اس کی طرف سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا کوئی روپیہ پیسہ خرچ کریں جس کے نتیجے میں اس کی نجات ہو جائے۔ تو جس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے وہ بے حد کمزور ہے، اور مومن کس پر بھروسہ رکھتا ہے؟ اللہ پر، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ عظمتوں والا، سب سے زیادہ اختیارات والا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے، سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لہذا اس مومن کا اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو مومن کا حوصلہ، مومن کی ہمت انتہائی بلند ہوتی ہے، اس لیے کہ جس ذات پر بھروسہ رکھ رہا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بابرکت ہے، وہ بادشاہت والی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر کہا گیا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ توکل کے حوالے سے 3 باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے۔ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے باب میں یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ مثلا آدمی بیمار ہو جائے تو دوا اختیار کرتا ہے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ آدمی کسی مشکل اور مصیبت میں پھنس جائے تو کسی سے مشورہ کرتا ہے، کسی سے رہنمائی لیتا ہے، کسی سے مدد مانگتا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آدمی جنگ میں کسی کافر سے لڑ رہا ہے تو ہتھیار کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کسی پریشانی سے بچنے کے لیے کسی چیز کو اختیار کرتا ہے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ توکل میں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اور حضرت مریم علیہ السلام سے کیا کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ تم درخت کے پاس جاؤ اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ، یہ کھجور کا درخت تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ کب کہا؟ جب حضرت مریم علیہ السلام پر ان کی بستی والوں نے الزام لگایا آپ حمل سے تھیں، تو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ بستی سے دور کنارے چلے جائیے اور وہاں پر جا کر ایک کھجور کے درخت کے نیچے آرام کیجئے اور اس کھجور کے درختوں کو ہلائیے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کھجور کا درخت تمہارے اوپر کھجوریں گرائے گا، وہی تمہاری غذا ہوگی اور قریب کے چشمے سے تمہیں پانی پینا ہوگا۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے حالت حمل میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں غذا حاصل کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے کھجور کے تنے کو ہلانا ہے۔ اسی سے ایک دوسری بات توکل کے حوالے سے یہ معلوم ہوئی کہ آدمی دنیاوی اعتبار سے کسی سبب کو اختیار کرے، گرچہ وہ سبب کمزور ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ سبب کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو، لیکن ایک مومن کو وہ سبب ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پر حضرت مریم عورت ہیں، حالت حمل میں ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تنے کو ہلائیے۔ ایک طاقتور آدمی کے لیے تنے کا ہلانا ناممکن بات ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام سے حالت حمل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ کھجور کے درختوں کو ہلائیے، تب کہیں جا کر تمہیں رزق ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں آدمی مجھے کیا مشورہ دے گا، فلاں میرا کیا کام آ سکے گا، لیکن آدمی کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے ضرور اس سبب کو اختیار کرنا چاہیے۔ آدمی پہلے خود ہی فیصلہ کر لے کہ یہ چیز میرے کام نہیں آ سکتی تو گویا کہ اس نے اس سبب کو اپنے لیے مفید نہیں سمجھا، اس نے اس سبب کو اپنے لیے کارآمد نہیں سمجھا، تو پھر اس کی مشکل اور اس کی پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے توکل کے حوالے سے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا گیا کہ یمن کے لوگ جب حج کے لیے آیا کرتے تھے
تو وہ راستے میں توشہ وغیرہ اختیار نہیں کرتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ میں نہیں لاتے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، حج کے احکام جو بیان فرمائے اسی ضمن میں ارشاد فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم توشہ اختیار کرو، سفر پر جا رہے ہو تو مطلق اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی سارا انتظام کرنے والا ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ آدمی خالی ہاتھ نکل جائے، آدمی کے پاس نہ پینے کا پانی ہے، نہ کھانے پینے کے کوئی چیزیں ہیں، نہ سفر کے راستے، نہ دوران سفر آنے والی مشکلات کو دور کرنے کا کوئی اور بندوبست ہے، بعد آدمی بھروسہ کیے ہوئے نکل گیا تو پھر یہ توکل کے خلاف ہے۔ حج پر جا رہے ہو تو راستے میں کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی لے لو اور تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ تقوی سب سے بہترین توشہ ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کو بیان کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ضرور جنت میں داخل کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ضرور جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ان کو یہ خوشخبری نہ سناؤ، اس لیے کہ وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ یعنی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ آدمی اسی پر بھروسہ کر لیا اور عبادت کے میدان میں سستی اختیار کرنے لگا، فرائض کو چھوڑنے لگا، اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہماری توحید درست ہے اور ہماری توحید ٹھیک ٹھاک ہے، ہم ضرور جنت میں جائیں گے، ہم سے حساب کتاب ہونے والا نہیں۔ یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے توکل اختیار کرنے والوں کی تعریف کی، توکل اختیار کرنے کے مقامات بتلائے۔ جیسے آدمی سونے جا رہا ہے، رات میں اپنے بستر پر پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ کہ اللہ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، تیری طرف رجوع کیا۔ اور اس طرح کے معنی اور مفہوم کے ساتھ یہ دعا ہے، یہ رات میں سونے سے پہلے آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ رزق کا معاملہ، آدمی معاشی طور پر پریشان ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ پر جس قدر زیادہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کی اسی قدر زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر جس قدر کمزور ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے اسی قدر دور ہوگا۔ جو اللہ رب العالمین کی ذات پر جس قدر یقین رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین اس کی مشکلات سے اسے اتنی ہی جلدی نجات دینے والا ہے۔ اور جس کا بھروسہ جس قدر مضبوط ہوتا ہے، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر جس قدر مستحکم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مومن بندے کے لیے فطرت کے قوانین بھی بدل دیتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے شیرخوار بچے کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑاؤ جہاں پر نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی پوچھتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذن لا یضیعن اللہ، کہ تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں ختم ہو گئی۔ پھر جب بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت سے رونے لگے تو حضرت حاجرہ نے سبب کو اختیار کیا۔ ایسے نہیں کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی پانی پینے کا انتظام کر دے گا، غیب سے کھانے پینے کا کوئی انتظام کر دے گا، نہیں، بلکہ بچے کی پیاس کی شدت، بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دوڑتی ہے، کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی۔ تو اللہ رب العالمین کو ان کا یہ دوڑنا پسند آیا،
اس چیز کو حج کا رکن بنا دیا، عمرہ کا رکن بنا دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مارنے کی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہاں پر انہوں نے اپنا پر مارا، وہاں سے پانی نکل آیا۔ اور یہ چیز بتاتی ہے کہ آدمی کو اپنی مشکلات میں اللہ پر اچھی امید رکھتے ہوئے، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے، اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، اور دنیا کے جو اسباب آئے، دنیا کے جو ذرائع ہیں اس کو اختیار بھی کرنی چاہیے، تب کہیں جا کر مشکلات حل ہوتی ہے، تب کہیں جا کر مسائل حل ہوتے ہیں، اور آدمی اپنی مصیبتوں اور مشکلوں سے نکلتا ہے اور خوشحالی میں، راحت میں، امن و سکون میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فطرت کے قانون کو بدل دیا۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ میں جو بھی چیز ڈال دیں وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو فرشتے آئے، بارش کے فرشتے آئے، کہنے لگے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم بارش کو برسا دیتے ہیں، آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ انتہائی مضبوط تھا، صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین انتظام کرنے والا ہے، اچھا بندوبست کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جیسا بھروسہ تھا ویسی مدد آئی اور فطرت کا قانون بدل گیا۔ جو آگ لوگوں کو جلاتی ہے وہی آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ جب فرعون کا لشکر بالکل قریب آ گیا اور بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اب ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، اب ہماری خیر نہیں، آگے دریا ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے ہمارا دشمن ہمارے قریب آ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی اعتماد کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ جواب دیا، کلا، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں، اللہ ضرور مدد کرے گا، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور رہنمائی کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو اس دریا پر مارو، دریا پر مارا، راستہ بن گیا، پانی سے راستہ نکل آیا، اور اس راستے کو عبور کر کے بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا گئے، اور وہی پانی فرعون اور آل فرعون کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا۔ جب بنی اسرائیل کے لیے پانی پینے کی پریشانی کا مسئلہ آیا، ان کے 12 قبیلے تھے، تو پانی پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنی لاٹھی سے اس پتھر پر ماریے۔ یہ پتھر چوکون تھا اور اس پتھر کے چاروں کونے سے 3 چشمے ابل پڑے۔ پانی کو، لاٹھی کو پانی پر مارا تو پانی خشک ہو گیا، پتھر نکل آیا، اور پتھر پر مارا تو پانی نکل آیا۔ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اسی پتھر سے، جو بے جان پتھر ہے، یہ 12 چشمے پھوٹ گئے۔ فانفجرت منہ 12 عینا، اسی پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے والے کا ایک چشمہ تھا، اسی سے وہ اپنے پانی پینے کا اور دیگر ضروریات کے لیے پانی کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہماری زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیاں لگی رہتی ہے، ہم اللہ پر جیسا بھروسہ رکھیں گے تو مصیبت اور مشکل ہمارے لیے اسی قدر آسان ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد اسی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہم دوسروں چیزوں پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم نے پیسے پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں پیسے کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم دوستوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دوستوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم سیاست دانوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیاست دانوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ لہذا ہمارے اوپر کسی بھی طرح کی مشکل آئے، چاہے مالی پریشانی آئے، جسمانی بیماری آئے، گھریلو پریشانی آئے، اور کسی طرح کی آفت اور مصیبت آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس پر یقین رکھیں، اس سے اچھا گمان رکھیں، اس سے دعا کریں، اور دنیا کی جو بھی سبب اور جو بھی اسباب ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، اس کو اختیار کریں۔ ضرور بھی ضرور ہماری مشکلات آسان ہوگی، ہمارے مسائل حل ہوں گے،
ہماری مصیبتیں ختم ہوں گی اور زندگی میں امن چین ہوگا، راحتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس توکل کو تیری ذات کے ساتھ خاص کرنے کی توفیق عطا فرما، صرف ہمارے ہر طرح کے معاملات میں صرف تجھی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے توکل کو مضبوط کر دے، ہمارے توکل کو، ہمارے یقین کو تیری ذات کے ساتھ خاص کر لے، اور ہماری جتنی بھی مشکلات ہے اس کو آسان فرما، اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ صرف تجھی پر بھروسہ رکھنے، ایمان پر، توحید پر اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ فرما تو اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔